سزا، پنشمنٹ۔ سزا ایک صلہ ہے، سزا ایک سبق ہے، سزا ایک پچھتاوا ہے، سزا کسی کو احساس دلانے کا ایک انداز ہے، سزا غلطی نہ دہرانے کی ایک نصیحت ہے۔ سزا بالکل ہمارے شب و روز کی طرح ہمارے معمول کا ایک حصہ ہے۔ یا تو ہم سزا پانے والوں میں شامل ہوتے ہیں یا سزا دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سزا پا کر ہم صبر کے ساتھ ساتھ صحیح اور غلط کا فرق سمجھتے ہوئے غلطیاں دہرانے سے باز رہ سکتے ہیں، لیکن جب ہمارا کردار سزا دینے والوں میں شمار ہو تو ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سزا دو لوگوں کو ملتی ہے، یا تو غلطی کرنے والے کو یا پھر غلط فہمی کا شکار ہونے والے کو۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی بے گناہ کو سزا نہ دیں۔ ہمیشہ کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے حقیقت کی گہرائی میں ضرور جائیں، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو بدلے میں ہم بھی سزاوار ہو جاتے ہیں۔ ہر نتیجہ عدل اور انصاف کے ترازو سے ہی اخذ کریں۔ اب باری آتی ہے غلطی کرنے والے کی سزا کی۔ ہماری نظر میں سزا ایک بدلہ ہے، وہ تکلیف ہے جس سے ہم خطا کار کو گزارنا چاہتے ہیں۔ اسے اذیت دینے کو ہم سزا سمجھتے ہیں۔ ہم اذیت کے انجام کو کبھی نہیں سوچتے، صرف اپنی راحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی ہمیں کسی بھی وجہ سے اذیت پہنچائے، چاہے یہ ہماری غلطی کی سزا ہی کیوں نہ ہو، ہمارے دل میں کبھی اس کے لیے ایک اچھا اور بہتر احساس پیدا نہیں ہوگا، بلکہ شاید ہمارا دل اور سخت ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم کسی کو سزا دیتے ہیں تو دراصل ہم سامنے والے شخص کو سزا کے نام پر تکلیف دیتے ہیں، جو مزید برائی کی جڑ بنتی ہے۔ ہم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے یا اپنے کسی بھی رویے سے سزا کے نام پر کسی کی تذلیل یا دل آزاری کرتے ہیں، تو گویا ہم برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ ہم کیوں نہ کچھ ایسا کریں کہ برائی کو ہی ختم کر دیں۔ اس کا حل سزا میں بالکل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، برائی کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ اچھائی ہے۔ جب ہم بدتمیزی کرنے والے کو جواب میں بدتمیزی سے جواب دیتے ہیں تو بد اخلاقی کا ایک طویل سفر شروع ہوتا ہے، جو بدگمانی اور مزید برائیوں کی وجہ بنتا ہے۔ کتنا آسان ہے بدتمیزی کا تمیز سے جواب دینا۔ سامنے والا نہ صرف اپنی حد سمجھ جاتا ہے بلکہ اپنے رویے کو بھی سدھار لیتا ہے۔ اگر کسی چور کو ہم سرے عام پیٹنے کی بجائے اسے پردے میں یہ پوچھ لیں کہ اس اذیت بھری حرکت کی وجہ کیا ہے، تو ہمیں اس کے پیٹ کی بھوک نظر آئے گی۔ کچھ مت دیں، بس معاف کر دیں اور اس کی عزت کو سرے عام رسوا نہ کریں، تو یقیناً وہ شخص اسی ندامت سے راہ راست کو اپنا لے گا۔ کسی کی نفرت کا جواب محبت سے دیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو خاموشی کا سہارا لے لیں۔ خاموشی بہت طاقت رکھتی ہے، اکثر پتھر کو بھی موم کر دیتی ہے، کیونکہ خاموشی صبر کا ایک انداز ہے، کسی کمزوری کا نہیں۔ ہم ہر روز نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی نظر، اپنی زبان اور اپنے عمل سے سزا دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنی سوچ میں ہی کسی کو بھی کچھ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم سزا دینے کا انداز اذیت سے بدل کر اصلاح کی طرف لے آئیں تو یقین کیجئے ہم نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود اپنے آپ کو بھی غلطیاں دہرانے سے بچا سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے۔